جی میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، آپ کی خدمت میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، اور کل ہم نے آپ کو مطلع کیا تھا، اطلاع دی تھی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس حاضری کا مقصد کل ہم نے پوسٹ میں بھی ذکر کیا تھا۔ آپ ہمارے بیک جو گراؤنڈ میں پینافلیکس آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بہت بڑی آزمائش سے ہمارا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے وہ دوچار ہے، کہ بہت خوفناک سیلابی ریلا ہے۔ تو اس میں ہمیشہ کی طرح پاکستانی جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو پاکستانی ہی ان کی مدد کو آتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2022 میں سیلاب آیا تھا، تو اسی طرح میں اور مولانا ہم لائیو حاضر ہوئے تھے، اور ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کیا تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ میں زیادہ وقت نہ لوں، مولانا آپ سے خود مخاطب ہوں اور اس بارے میں اپنے ماشاءاللہ وہ اپنی جو ان کا ہے طرز تخاطب اس سے آپ سے اپیل کریں۔ تو بابا لائیو ہم ہیں اس وقت، جہاں جہاں بھی آڈینس ہے آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ماشاءاللہ بابا لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، بابا آپ سے عقیدت اور رکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آخری دفعہ بھی جب 2022 میں سیلاب آیا تھا تو آپ نے اپیل کی تھی، اور لوگوں نے بہت زیادہ پھر اس پہ بڑھ چڑھ کے ہمارے بھائیوں کے لیے تعاون کیا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس وقت، کوئی ان کی ایسی بات اللہ آپ سے اللہ کروا دیں کہ لوگوں کے دلوں میں جائے، اور لوگ اس وقت جو پاکستانی ہمارے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے لیے بھی بابا اور ناظرین کے بھی بتاتا چلوں کہ جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کی شکل یہ بنی ہے کہ پتھر آئے ہیں اوپر سے نا جی، بہت بڑی تعداد میں پانی کی وجہ سے۔ جو اس وقت اب ہماری ٹیم وہاں موجود ہے گراؤنڈ پہ، وہاں جانے کے بعد یہ صورتحال پتہ چلی ہے، ابھی تک میڈیا سے تو نہیں پتہ چلا تھا ہمیں بابا، لیکن ٹیم نے بتایا ہے کہ وہ جو پہاڑی پتھر گرے نا جی اوپر آبادیوں پہ، انہوں نے بہت نقصان کیا۔ تو پانی نے اپنا نقصان کیا جی، اور پتھروں نے گر گر کے لوگوں کی املاک کو، جانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو بہت سخت وقت ہے بابا، امید کرتے ہیں ہم لوگوں سے اپیل کریں گے، لوگ دل کھول کے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں تکلیف دے کر بھی آزمائیں گے، اور تمہیں بھلائی اور نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے، پھر ایک دن تم سب میرے پاس واپس آؤ گے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبوب اور پیارے لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں، جن سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ان میں سب سے اعلیٰ 25 انبیاء ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ 5 ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا و مولانا و ماوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو سب سے زیادہ امتحان اللہ کا نبیوں پر آیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک جن کے لیے کائنات بنائی، جن کو حبیب اللہ، حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت ہے
کہ کاشت کرتے جاؤ گے وہ بڑھتا جائے گا، قیامت تک اسے کاشت کرتے جاؤ وہ قیامت تک بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی آگے کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ ہر دم، آپ دنیا سے تو چلے گئے، آگے تو موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہر دم اپنے حبیب کے لیے بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اس کائنات میں اور آسمان کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ لیکن اہل مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، کتنے دکھوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آپ صفا پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، آپ کو گالیاں دینے لگا بڑی بڑی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے دوبارہ گالیاں دیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر پہ تھپڑ مارا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے سر میں مارا، خون نکل آیا، آپ نے اف نہیں کی۔ پھر اس نے آپ کو ایسے گھسیٹا ہاتھوں سے، اور پہاڑی کے اوپر گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا، آپ کا سارا بدن چھل گیا، زخمی ہو گیا۔ یہ سارا تماشا بنی عبد مناف کی ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار کر کے واپس آئے تو کہنے لگے ابا ہمارا، کاش آج تم اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ سیدھے حرم گئے، ہاتھ میں ان کی لوہے کی کمان تھی، ابو جہل بیٹھا تھا، جا کے اس کے سر پہ ماری، زور سے اس کا خون نکل آیا۔ کہا تو میرے بھتیجے کو تنہا سمجھتا ہے، میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں آج۔ تو بنو مخزوم، یہ مخزومی تھا، ابو جہل اٹھے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا نا 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 نا، ابا مارا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ ان کی ہیبت ایسی تھی اور ان کا روب ایسا تھا۔ تو یہ سب کچھ میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور جبریل بھی ساتھ تھے، آپ نے کہا جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ اے جبریل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے مالدار تھیں، سارا مال ان کا لگ گیا، اور یہ حالت پہنچی کہ آپ کہہ رہے ہیں جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ امر اللہ القیامت ان تقوم، کیا یہ قیامت کا دھماکہ ہے؟ اتنا زوردار تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات کو سنا ہے، اور ایک دروازہ کھلا ہے پہلی دفعہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا، یہ اس کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ذمے تو سور پھونکنا ہے اور منہ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سور ان سے چھڑایا اور ان کو زمین پہ بھیجا، اتنا بڑا سونے کا تھال، اوپر ریشمی رومال، اور آ کر اس نے سلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کے دکھ کو محسوس کیا ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ تھال ہے اور اس میں عرب کی نہیں 7 زمینوں کی چابیاں ہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب سے پوچھ لو عبدًا رسولا او ملکًا رسولا، بادشاہی والی نبوت چاہیے سلیمان علیہ السلام طرح یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، تو
تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا ایسے جھک جانے کا، تو آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا، غلامی والی نبوت چاہیے۔ ہائے ہائے، اور فرمایا کہ یا اللہ اجوع یوماً و اشبع یوما، بھوکا رہوں گا تو دے گا تو کھاؤں گا، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک، جب بھوک لگے گی تیرے آگے فریاد کروں گا، سوال کروں گا، اذا شبعت حمدتک وشکرتک، تو کھلائے گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ تو میرے نہیں، پوری کائنات کے نبی، عرش سے نیچے سے لے کر تحت الثری تک کے نبی اور اللہ کے محبوب حبیب نبی ان مشکلات سے گزرے۔ اور میں طائف میں گیا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے، وہاں ترکوں نے ایک مسجد بنائی دی ہے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل نکل کے پاؤں کے جوتوں کے ساتھ جم گیا اور جوتے پاؤں کے ساتھ ایسے چمٹ گئے۔ اور اس بے ہوشی کے عالم میں زید بن حارثہ آپ کو اٹھا کے بھاگے، اور ایک دشمن جانی عتبہ بن ربیعہ جو جنگ بدر میں سالار تھا، اس کے باغ میں پناہ لی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے بھی رشتہ داری کے خون نے جوش کھایا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو گیا۔ اور پھر اٹھا، پلیٹ اٹھائی ایک یا کوئی برتن، اور خود انگور توڑے، انگوروں کا باغ تھا، خود انگور توڑے رکھے، جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر عداس کو بلایا کہ یہ اس آدمی کو جا کے کہو تجھے رشتہ داری کی قسم، خونی رشتے کی قسم، کہ میرے انگور رد نہ کرنا، یہ کھا لینا۔ جس پر دشمن کو بھی ترس آئے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چونکہ عتبہ بن ربیعہ بنو امیہ میں سے تھا، آپ بنو ہاشم تھے، دو بھائیوں کی اولاد تھے یہ۔ تو جب وہ اس نے لا کے رکھا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگور اٹھایا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذہ فی العرب، یہ بول میں نے عرب میں تو کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کہ میں نینوا سے ہوں، بابل عراق۔ آپ نے کہا اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ نبی تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یونس بن متہ کون تھے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی۔ تو آپ کے پاؤں میں گر کے آپ کے پاؤں چومے اور کلمہ پڑھ لیا، آپ کو سارے زخم بھول گئے۔ اور جب وہ عداس واپس پہنچا تو عتبہ نے کہا تو بے دین ہو گیا، تیرا دین اس سے اچھا تھا۔ کہا نہیں، یہ سچا اور آخری نبی ہے۔ اب جو میرے نبی نے الفاظ کہے نا، اس میں جو درد ہے وہ تو کوئی بڑے سے بڑا فن خواں بھی اس درد کو الفاظ میں نہیں لا سکتا، لیکن اللہ سے جو مکالمہ کیا، اللہم انی اشکو الیک، یا اللہ آج میں گلہ کرتا ہوں، اتنے بڑے محبوب، اللہم انی اشکو الیک، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، ذو فقوت، تو نے مجھے ضعیف بنایا، کمزور بنایا، وقلت حیلتی، اور میرے پاس اسباب کوئی نہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، وحوانی علی الناس، اور تو نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے بے قیمت کر دیا، تو نے مجھے الی من تکلونی، کیا میں کیسے بتاؤں؟ میں جب بھی یہ دعا سناتا ہوں میرے اپنے آنسو چھلک پڑتے ہیں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الی عدو یتجہمنی، ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو
جو میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں. وَإِلَىٰ بَعِيدٍ لَا يَعْرِفُنِي، یا ایسے نادانوں کے حوالے کر دیا جو مجھے جانتے نہیں. مَعَ ذَلِكَ إِن كُنتَ رَاضِيًا فَلَا أُبَالِي، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ شَرَابِي مِنْ وِدَادِكَ صَافِيًا وَشُرْبِي مِنْ مَاءِ الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْبُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. یہ اشعار تو ابو فراس ہمدانی کے ہیں، لیکن فٹ یہاں ہوتے ہیں. اے اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرا میرا تعلق قائم ہے اور دنیا سے ٹوٹ گیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیری محبت کا پیالہ مجھے پینے کو مل جائے تو میرے لیے دنیا کے سارے پانی ریت کا سایہ ہیں، ریت کی چمک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اگر تیری میری محبت قائم ہے تو ہر شے آسان ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے اشعار اس موقع کے لحاظ سے بیان کیے. تو ایک دم آسمانوں میں ہلچل مچ گئی. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں اس کائنات کی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے سر کو پکڑ کے یوں اٹھایا اور چھری ہاتھ میں لی اور آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے. نہیں یا اللہ، یہ دیکھ تیرے نام پہ میں ذبح کرتا ہوں. تو 7 آسمان کے فرشتے روئے. اور ایک جب ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی تو 7 آسمان کے فرشتے روئے اور جبریل اترے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر. یا رسول اللہ مرنا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین، آپ مجھے حکم دے میں ان کو ان 2 پہاڑوں میں سے پیس کے رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایمان والے پیدا کرے گا. تو یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، اللہ کی قسم. میرے نبی کی ساری اولاد کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا. 17 اہل بیت، 17. 2 سال کے عبداللہ پر بھی رحم نہیں کیا. حرملہ کے تیر نے گلے کے پار نکل گیا. اور وہ پاکیزہ جسم جس کو میرے نبی نے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، جب ابن زیاد کے سامنے امام عالی مقام کا سر رکھا گیا تو اس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری. تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان کو چوما ہوا ہے. کہ جب یزید کے دربار میں سر پہنچایا گیا اس نے بھی منہ پہ چھڑی ماری تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور رونے لگے کہ یزید یہ ظلم نہ کر، ان ہونٹوں پہ میں نے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے. دیکھنے میں عذاب نظر آ رہا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. جتنے پانی میں ڈوب گئے سب شہید ہو گئے. مجھے بہت دل کٹا جب میں نے وہ دیکھا سین کہ وہ چھوٹے معصوم بچے اسکول کے اوپر چڑھ گئے، چھت پر چڑھ گئے. نیچے لکھا تھا 150 بچے، پتہ نہیں وہ کتنے تھے، اتنے ہی نظر آ رہے تھے. لیکن پانی کا ریلا آیا اور پورے اسکول کو اور ان بچوں کو بہا کے لے گیا. اس میں جتنے پانی میں ڈوب کے گئے، عورتیں گئیں، مرد گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے،
بچے گئے، اللہ کی قسم سب شہداء ہیں۔ یہ سارے بچے سیدھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ اہل ایمان کے معصوم بچے جب ویسے بھی مر جائیں گھر میں تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نگرانی دی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو پانی میں جائیں، آگ میں جل جائیں، اللہ نہ کرے، سانپ کاٹ لے، اللہ نہ کرے، یہ سب پیٹ کی بیماری میں چلا جائے، یہ سب شہید ہیں۔ تو دیکھنے میں بنیر پر بڑی تباہی آئی ہے، لیکن آخرت کو ساتھ جوڑیں تو یہ جتنے مر گئے سب کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ جو پیچھے بچے ہیں ان کے لیے ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے گھر اجڑ گئے۔ میرا تو ایک مرا تھا، آج تک میرا زخم نہیں بھولتا۔ پوری نسل لوگوں کے سامنے بہہ گئی، ڈوب گئی، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ نہ اولاد رہی، نہ بیوی رہی، نہ ماں باپ رہے۔ کئی میں نے ویڈیو دیکھی، اکیلا آدمی 8-9 افراد بہ گئے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے ان جو باقی بچے ہیں ان کے گھر بنانے ہیں، ان کو کھانا دینا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کا امتحان ہے اس وقت۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دینے والا کہ وہ اسے کئی گنا کر کے بڑھا کے دے گا قیامت کے دن؟ یا ابن آدم افرغ من کنزک عندی، آدم کی اولاد، یہ دنیا کے بینکوں میں تو سود اور حرام چل رہا ہے، تو میرے بینک میں اپنے پیسے جمع کرا دے۔ لا غرق ولا حرق ولا سرق، بینک ڈوبتے ہیں، بینک کرپٹ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ چوری ہوتا ہے۔ اوفی کہو یوم احوج تکون الیہ، قیامت کے دن تو پائی کا محتاج ہوگا، میں سب تیرا کئی گنا کر کے تجھے واپس کر دوں گا۔ تو اس وقت پورے پاکستان کے مالداروں کا امتحان ہے۔ میرے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، 22 میں سیلاب آیا تھا اور میں نے اپیل کی تھی اور بہت لوگوں نے مدد فرمائی، اور ہم نے کتنے گھر بسائے، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی۔ مسلم کا گھر گرا، ہندو کا گھر گرا، سب گھر اللہ نے ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی جو تھیں وہ آ کے جو کام کر رہے تھے وہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے، باقی فاؤنڈیشنز نے پیسے تقسیم کیے لوگوں کو کہ گھر بناؤ، لیکن ہماری فاؤنڈیشن نے خود بنا کے دیے کہ اس پورے علاقے میں میرے مدرسہ کے شاگرد تھے کافی، ان کی مدد سے یہ بہت اچھا ہوا۔ ابھی بنیر اور سوات میں بھی میرے شاگرد موجود ہیں، ہماری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے۔ آپ جتنا دیں گے اتنا تھوڑا ہے، جتنا لگائیں گے اتنا تھوڑا ہے، اور اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لا ہے پورے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور اس امت تک، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اس کے 10 لکھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے ہے، زد امتی، میری امت کو تو زیادہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے اور میں کئی گنا کر کے واپس کرتا ہوں؟ تو اس میں چونکہ کوئی عدد فکس نہیں تھا تو میرے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ نے فرمایا اچھا میرے محبوب مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے محبوب اپنی امت سے کہو ایک میرے نام پہ خرچ کریں 700 لکھوں گا، 1 روپے پر 700۔ اتنا منافع تو کسی دنیا کے کاروبار میں نہیں، ناجائز کاروباروں میں بھی اتنا منافع نہیں۔ تو میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب اور اپنے نبی پر، اس پر بھی آپ نے اگلی عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری مور لگائی، اچھا میرے محبوب انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آپ کی امت میں صبر والی زندگی گزاریں گے اور کھل کے مال خرچ کریں گے ان کو بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، جس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی، چاہے ساری کائنات کو وہ سب کچھ دے دے، ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آتی، چونکہ اس کے حکم کا نام خزانہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں سونا چاندی پڑا ہوا اللہ اٹھا کے دیتا، کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اہل بنیر پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، ہماری ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ راستے صاف ہوتے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ وہاں حاضری دوں گا۔ آپ سب بھائیوں سے اپیل ہے، میرے نبی نے 2 چیزوں کے لیے چندہ کیا، ایک جہاد کے لیے آپ نے چندہ کیا، جب وہ جنگ تبوک ہوئی تو آپ نے کھل کر کہا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر آ گئے، زیرو کر دیا اپنے آپ کو، زیرو، اور وہ سب سے بڑے تاجر تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا سامان اپنے گھر سے دیا، بوریوں میں جو دھاگا ڈلتا ہے سینے کے لیے وہ دھاگا سوئی بھی گھر سے دی، اور 300 دینار دیے، اپنے جھولی میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کو ایسے ایسے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے، تیرے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ تو مالداروں کا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس وہ 500 من کھجوریں لے کر آئے، 500 من کھجوریں، 100 وسق۔ ایک صحابی ہیں انصاری ابو عقیل، وہ غریب ہیں، کہنے لگے یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے تو تیرا ہی حکم ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جتنا ہوں میں کروں گا۔ ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہا میں تیرے باغ کو پانی لگاتا ہوں، مجھے کچھ کھجوریں دے دو، انہوں نے کہا لگاؤ۔ ساری رات ڈول بھر بھر کے پانی لگاتے رہے۔ اس وقت یہ کنویں اور کنواں کے اوپر پانی نکالنے کا سسٹم تو تھا نہیں، ڈول سے نکالتے تھے۔ میں نے افریقہ میں دیہاتوں میں دیکھا، جب میں چلہ لگا رہا تھا وہاں، تو وہ ڈول سے ہی پانی لوگ نکال نکال کے کھیتی کو سیراب کر رہے تھے۔ ساری رات اس کے باغ کو پانی لگایا اور اس کو 6 سیر کھجوریں ملی۔ اس نے 3 سیر اپنے گھر دیے کہ گھر بھی فاقہ تھا، اور 3 سیر یوں جھولی میں ڈال کے جب پہنچے اللہ کے نبی کے دربار میں تو آگے دیکھا 500 من کھجوروں کا ڈھیر، تو وہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے، اور منافق بھی ہنسنے لگے، لوے اینو ویکھو او جا گھر دے کے آ، گھر دے بھوکھن تے تیرے اس 3 سیر نال کی بننا ہے، جا جا کے گھر دے کے آ۔ اور نیچے دب گئے، پر اللہ رسول کو تو پتہ تھا، آپ کی نظر پڑ گیا، ہم نے کہا ابو عقیل آ گیا ہو، وہ آ گیا ہے۔ آپ نے کھجوریں ان سے لے کر اپنی جھولی میں ڈالی، صحابہ کو بلایا کہ یہ ایک ایک کھجور پوری 500 من کھجوروں کے اوپر پھیلا دو
سب میں برکت نازل ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے کھل کے لوگوں سے مانگا کہ اللہ کے نام پہ دو۔ اور پھر یمن کے لوگ آئے، ان کی غربت ایسی خوفناک تھی کہ ان کے چہرے کالے سیاہ اور کھالوں میں ایسے دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چٹک گئی تھی کھالیں، آپ کا رنگ پیلا زرد ہو گیا، اور آپ نے فوراً مدینے والوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ ان کی مدد کرو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے چندہ کروایا بھرپور، اور اصحاب صفہ کے لیے تو روزانہ آپ کی فاؤنڈیشن، سب میں کہتا ہوں پہلی فاؤنڈیشن تو میرے نبی نے بنائی۔ علماء کہتے ہیں اصحاب صفہ پہلا مدرسہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں وہ تقاضے کے لیے فارغ تھے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تصوف والے کہتے ہیں وہ خانقاہ تھی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ علم کی بنیاد پہ جمع ہوتے یا خانقاہی بنیاد پہ یا جہاد کی بنیاد پہ تو ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو تو بڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن جو ہی صدیقی دور آیا، فتوحات آئیں تو وہ ختم ہو گئے۔ ان کو جمع کرنے والی چیز اصل میں فقر تھا، بے گھر تھے، بے روزگار تھے، ایک چادر میں بیٹھے ہوتے تھے، کرتا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ علم بھی حاصل کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے۔ لیکن جب صدیقی دور میں آئی فتوحات تو وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو پہلی فاؤنڈیشن میرے نبی نے بنائی۔ روزانہ رات کو آپ سب کو جمع کرتے، مدینے والوں کو بلاتے، ہاں بھئی کون کتنے لے کر جائے گا؟ کوئی 1 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا کھانا کھلانے کے لیے، کوئی 10 لے جاتا، کچھ حضرت سعد بن عبادہ 40 لے جاتے، کبھی پورے اصحاب صفہ کو لے جاتے۔ اور پھر مدینے والے روزانہ کھجوریں تازہ باغوں سے کاٹ کے، ان کے چبوترے کے سامنے ایک جگہ تھی مسجد نبوی میں، نشانی بنی ہوئی ہے، ترکوں نے بنائی، اللہ ان کا بھلا کرے، وہاں وہ آ کے لٹکا دیتے تھے، جس سے اصحاب صفہ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو یہ تو میرے نبی نے شروع کیا ہے، اور میرے نبی نے اپنا گھر خالی کر دیا لوگوں کو دے دے کر۔ ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ صرف ایک جوڑا تھا آپ کا، خود دھوتے تھے، وجہ کائنات حبیب اللہ، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا بردار، جن کے بغیر حساب نہ شروع ہو، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، جن کے لیے مقام محمود ترس رہا ہو، ایک جوڑا تھا۔ دھوتے تھے تو کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تو بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا۔ کہ بلال میرے کپڑے نہیں سوکھیں گے تو میں آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ آپ کے ایک ہی جوڑا تھا جو سوکھ کر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اور ایک دفعہ وہ بھی صدقہ کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا، اس نے ایک بڑی چادر بھیجی، اس چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آپ نے جا کے ننگے سر نماز پڑھائی۔ میرے نبی کی سخاوت تو ایسی تھی۔ جس رات کی صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے، ہر آدمی آخری زندگی کے دنوں میں کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن اس رات جس نے عالم کو روشن کیا ایمان کے نور سے، ان کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پڑوسن انصاری عورت کے پاس گئی اور تھوڑا سا تیل لے کر آئی اور میں نے چراغ جلایا۔ یہ وہ نبی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے ذاتی 2 نام اپنے نبی کو دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ لوگوں 2022 کی طرح پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، ابھارا ہے، اور یقیناً
یہ ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے جو اسلاف، اپنے انبیاء کے جو مشکل تکالیفوں کو یاد کریں تو ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. تو میں اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جو جتنے بھی ناظرین جڑے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشکل وقت جو ہے یہ بالکل مولانا نے جیسے فرمایا یہ ہماری رسپانسبلٹی، اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں کا امتحان ہوتا ہے جو عافیت میں ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. اور جیسا مولانا نے مینشن بھی کیا کہ ہماری MTJ فاؤنڈیشن کی ٹیم موجود ہے گراؤنڈ پہ، اور اس وقت خاص طور پہ میڈیکل کو لے کے، چونکہ لوگ بہت زخمی ہیں، میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، ادویات کی تقسیم کے لیے کام جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ضرورت ابھی تک ٹیم نے ہمیں فیڈ بیک دی ہے، جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے شدت سے، وہ شیلٹرز کی ہے، ٹینٹس کی ہے. کیونکہ جو پانی آیا ہے یا چٹانوں کی شکل میں پتھر گرے ہیں آبادیوں پہ، تو اس سے اگر جانی نقصان نہیں بھی ہوا لیکن جو لوگوں کے گھر ہیں وہ رہائش کے قابل نہیں رہے. تو آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں تاکہ ہم اس وقت جو زخمی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ہر شخص وہاں زخمی ضرور ہوا ہے، ان کی مدد کر سکیں. اور آپ کے تعاون سے ہم فوراً وہاں پہ خیمہ بستیاں بنا سکیں تاکہ جو لوگ وہ گارے سے اور پانی سے بھرے ہوئے گھر ہیں جہاں پہ رہائش اب تقریباً ناممکن ہے جب تک پانی خشک نہیں ہو جاتا، گارا باہر نہیں نکال لیا جاتا، تو لوگوں کو ٹینٹ کے گھر بنا کے دیے جائیں، خیموں کے گھر بنا کے دیے جائیں اور ان کو وہاں منتقل کیا جائے. اور میں صرف یہ نہیں عرض کروں گا کہ MTJ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ، بلکہ پاکستان کی ساری بڑے ادارے وہاں پہنچے ہیں، کام کر رہے ہیں. سب کے ساتھ تعاون کریں چونکہ ہمارا کام ہے لوگوں کی بھلائی کرنا. تو جس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہیں، 2022 میں بھی میں یہی گزارش کرتا تھا بار بار کہ جس فاؤنڈیشن کے ساتھ، جس NGO کے ساتھ، جس ادارے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اس کے ساتھ کھل کے تعاون کریں. خواہ وہ MTJ فاؤنڈیشن ہو، الخدمت ہو، بیت السلام ہو، جو لوگ بھی بنیر میں، سوات میں عملاً اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھل کے تعاون کریں. آج کا ہمارا لائیو سیشن تھا اسی لیے کہ ہم ایک مولانا جیسے ماشاءاللہ آپ محبت دیتے ہیں، سنتے ہیں مولانا کو، تو آپ لبیک ہیں اس مولانا کی اس کال پہ، اور کال آف ایکشن ہو، اور ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم سب مل کے کنٹریبیوشن کریں. اور بہت بڑی تکلیف ہے، یقین مانیے اتنا اندازہ نہیں تھا جب ہماری ٹیم گراؤنڈ پہ پہنچی ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ جو ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں خبروں میں اس سے بہت زیادہ بڑھ کے تباہی ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں گے، اور جو آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے، ہماری ساری تفصیل جو ڈونیشن کے لیے اکاؤنٹس کی جو تفاصیل ہیں وہ ہمارے پیج پہ موجود ہیں. ابھی اسی ویڈیو لنک میں بھی ہم شیئر کر دیں گے بینک ڈیٹیل ساری آپ کے ساتھ. آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے تعاون کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کریں گے. اور اس وقت میڈیکل فیسلٹی دیں گے لوگوں کو، اور دوسرے نمبر پر خیمہ بستیاں بنائیں گے جہاں ہم لوگوں کو موو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب پانی اترے گا تو آگے مزید صورتحال واضح ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہم آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے گائے بگائے ضروریات رکھتے رہیں گے اور اپیل کرتے رہیں گے. مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وقت دیا ہمیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.